اور وہیں اب جو دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان، یہاں کمال ہے کہ حضور نے اذا مات المؤمن یا مسلم نہیں کہا، اذا مات الانسان، اور انسان عام ہوتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو وہ بھی انسان ہے، غیر ایمان والا ہو وہ بھی انسان ہے۔ اور حضور کو بھی فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اسی لیے علماء نے امت کی دو قسمیں کر دی ہیں، ایک کو امت اجابت کہا جاتا ہے اور دوسری کو امت دعوت۔ اجابت یعنی جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، ہم نے حضور کی دعوت کو قبول کیا، اور ایک امت اجابت ہے، ان کو دعوت کی ضرورت ہے، لیکن امت وہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ بھی ہے۔ ہم شریعت کے مکلف ہیں، وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔ صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ، یہ جہاں مسجد کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ مسجد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں جو لوگ جیسے ہمارے خاکی صاحب، ریاض صاحب، شاہ صاحب، مولانا غلام ہیں، جو اس محلے میں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے، ہماری مستورات بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اس لیے کہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہیں۔ تو جب ہم یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ مسجد جب تک قائم رہے گی، جب تک اس میں اللہ کے قرآن کو پڑھایا جاتا رہے گا، نماز ہوتی رہے گی، ذکر ہوتا رہے گا، قرآن کے حلقے لگتے رہیں گے، جتنا حصہ ہم نے ڈالا ہوگا ہم کو خود بخود اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو اس کے لیے دعائیں مغفرت، آپ نے اس کو دینی تعلیم دی ہے تو وہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ اگر آپ نے اس کو کانوینٹ میں ڈال دیا ہے تو کہاں سے دعائیں مغفرت کرے گا؟ میں مخالف نہیں ہوں کسی کانوینٹ کا، پہلے کے دل کے اندر بچی کے دل کے اندر محبت ڈالیے، اللہ کی محبت ڈالیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر آپ کسی جگہ اس کو بھیجیے۔ میں بھی گیا تھا، میرے دین میں کیا کمی تھی تو نے اس کو دیا نہیں، یہ فکر ہم کو کرنی ہے۔ تو اس کے لیے مسجدوں کے ساتھ ہم کو جڑنا پڑے گا، میں جیسے کہ وہ علم ہو جس سے کسی کو فائدہ ملے۔ تو علم دین کے علاوہ دوسرا دیکھو، دنیاوی علم بھی ہے جو تقی عثمانی جیسے ہوں، ہمیں ایسے علماء چاہیے جو حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے ہوں، کہ وہ خود